میری اس داستان کا آغاز قیام پاکستان کے فوراً بعد سے ہوتا ہے۔ اس داستان کے شروع کا حصہ میری زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ جب میں شعور کی منزل پر پہنچا تو حسب روایت اسکول میں داخل کر دیا گیا، جہاں میں صبح ہی صبح ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد پہنچ جاتا۔ اسکول سے واپسی کے وقت اکثر میں سڑک کے کنارے دیکھا کرتا کہ شعبدہ باز مداری مجمع لگایا کرتا تھا، اپنے چست فکروں سے لوگوں کو ہنساتا اور ایسے کمالات بھی دکھاتا کہ لوگ حیرت زدہ ہو جاتے۔ میں ہر روز اسکول سے واپسی پر کسی نہ کسی مجمع میں بحیثیت تماشائی کے شامل ہو جایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے ان کمالات کے سیکھنے کا شوق ہوا۔ دراصل میں سمجھتا تھا یہ جنات کا کام ہے، اور یہ آدمی جو کمالات دکھاتا ہے اس کے پاس کوئی جن ہے جس سے یہ کام لیتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ایسے ہی کسی جن کو میں بھی تابع کر لوں اور اس سے کام لے کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو متحیر کر دوں۔ ایک دن مجمع ختم ہونے کے بعد میں نے اپنی خواہش کا اظہار ایک شعبدہ باز سے کیا تو وہ میری بات سن کر زور سے ہنسا، اور اس نے مجھے یہ سمجھا بجھا کر مایوس کر دیا کہ میں ابھی بہت چھوٹا ہوں، مجھے تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ جب میں نے بہت زیادہ ضد کی اور اس نے بھی یہ دیکھا کہ بچہ ہر روز مجمع میں آتا ہے، تو ایک دن مجمع ہی میں اس نے دھاگا لے کر توڑا، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ ٹوٹا ہوا دھاگا ثابت تھا۔ وہ یہ شعبدہ یوں تو ہر روز ہی دکھایا کرتا تھا، لیکن اس روز اس نے یہی شعبدہ 2-3 بار دکھایا اور ساتھ ہی مجمع کو اس کا طریقہ کار بھی سمجھایا۔ دراصل ہم کو تو یہ نظر آتا تھا کہ اس نے دھاگا توڑ دیا ہے، جبکہ ثابت دھاگا اس کے ہاتھ ہی میں رہتا تھا۔ صرف دھاگے کا آخری سرا توڑ کر وہ نہایت ہی صفائی سے پھینک دیا کرتا تھا۔ اس کا یہ شعبدہ نہایت حیران کن تھا، لیکن جب مجھے اصل حقیقت کا علم ہوا کہ یہ سب ہاتھ کی صفائی کا کمال ہے، تو حیرت انگیز کمالات کے سیکھنے کا شوق بھی ختم ہو گیا۔ جنات اور پر اسرار واقعات پر سے یقین بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اب بڑے سے بڑا واقعہ بھی رونما ہو جاتا تو میں اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ بہرحال ان باتوں کا مقصد اس سرگزشت کی تمہید ہے تاکہ قارئین کو اصل واقعہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب میری نظر میں ہر کمال اور ہر حیرت انگیز واقعہ محض ہاتھ کی صفائی تھا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اب میں نیم پختہ مادہ پرست تھا۔ اصل واقعہ یوں ہے، قیام پاکستان کے بعد ہمارے خاندان کے بیشتر افراد نے اندرون سندھ میں رہائش اختیار کر لی اور فکر معاش میں مصروف ہو گئے۔ رانی میری خالہ زاد بہن تھی۔ حیدرآباد میں خالو کا اچھا خاصا کاروبار تھا، مارکیٹ میں ان کی پرچون کی دکان تھی۔ اللہ کا دیا گھر میں سب کچھ موجود تھا۔ رانی اور اس سے چھوٹا لڑکا شاہد، یہی 2 ان کی اولادیں تھیں۔ میں ان دونوں سے بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم تینوں آپس میں دوستوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تینوں ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور چھٹیوں کے دنوں میں بھی ہم تینوں ساتھ ہی کھیلا کرتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا، اسکول کا زمانہ ختم ہوا، بچپن کے کھیل چھوٹ گئے، کیلنڈرے پن کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ رانی اب بولی بالی بچی نہیں رہی، بلکہ ایک نہایت سنجیدہ لڑکی تھی۔ میں ہفتے میں 4-5 دن ضرور ان کے گھر جایا کرتا تھا۔ خالہ کی شفقت نے مجھے گھر کا فرد بنا دیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میں ان سب سے وقتی طور پر جدا ہو گیا۔ دراصل ملازمت کے سلسلے میں مجھے میرپور خاص جانا پڑا، اور تقریباً 3 سال بعد میں واپس حیدرآباد لوٹا۔ واپس آنے کے بعد 2-3 دنوں تک دفتر کے کاموں میں ایسا الجھا کہ کسی کو بھی اپنی آمد کی اطلاع نہ دے سکا۔ دفتر کے کام سے کچھ فرصت ملی تو میں نے سب سے پہلے خالہ کے گھر کا رخ کیا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو ہر شخص نے میرا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ خالہ اور خالو نے ہزاروں دعائیں دی۔ وہ سبھی میرے واپس حیدرآباد آ جانے پر بہت خوش تھے، لیکن رانی وہ کچھ بجھی بجھی سی تھی۔ میں نے ایک بار موقع پا کر بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر پہلے جیسی شگفتگی نہ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک لمبے عرصے سے بیمار ہو، اور جب میں نے خالہ جان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے وہ بات کہی جس پر مجھے ایک طویل عرصے تک اعتماد نہیں آیا۔ خالہ جان نے نہایت ہی خوف
اور پریشانی سے بتایا، بیٹا تمہارے حیدرآباد سے جانے کے بعد ہم نے رانی کی شادی کے بارے میں سوچا۔ رانی کے لیے رشتے تو بہت آئے، لیکن تمہارے خالو کی سمجھ میں کوئی بھی نہ آیا۔ ان رشتوں میں کونے والے بنگلے کے زمیندار کے لڑکے کا رشتہ بھی شامل تھا۔ خالہ کے گھر کے سامنے سڑک کی دوسری جانب ایک زمیندار کا بڑا سا بنگلہ نما مکان تھا۔ اس کی سینکڑوں ایکڑ زمین اطراف میں پھیلی ہوئی تھی۔ دراصل یہ لوگ دہلی سے تعلق رکھتے تھے اور تقسیم ہند سے 6-7 برس قبل ہی یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کا ایک ہی لڑکا تھا، چونکہ باپ کا روپیہ اور زمین کافی تھی، لہٰذا انہوں نے بیٹے کو تعلیم دلانا فضول سمجھا۔ بیٹا دن بھر دوستوں کے ساتھ تفریح کرتا یا پھر کبھی کبھی شام کو جیپ لے کر شہر میں گھومنے نکل جاتا۔ یوں تو اس میں تمام عادتیں اچھی تھیں۔ محلے میں گردن جھکا کر چلتا، بزرگوں کی عزت کرتا، ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتا، لیکن اس میں ایک عادت بہت ہی بری تھی، اور وہ تھی نشے کی عادت۔ گو کہ اسے محلے کے کسی آدمی نے کبھی نشہ کرتے یا نشے کی حالت میں گھومتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے باوجود اس کے قریبی دوستوں کا کہنا تھا کہ اوطاق میں سورج غروب ہوتے ہی نشے کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن شام کو اس کی ماں خالہ کے پاس آئی۔ اس نے جو رانی کو دیکھا تو دل و جان سے اسے اپنی بہو بنانے کی خواہش مند ہو گئی۔ اس نے دل کی بات خالہ سے کہی۔ خالہ نے سن کر نعت بھویں چڑھائیں اور اس سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی انہیں نہیں دے گی۔ ان کے خیال میں رانی زمیندار کے گھر میں گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ زمیندار کی بیوی نے انہیں راضی کرنے کی لاکھ کوشش کی، لیکن خالہ اس کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہ ہوئی۔ پھر یہ بات جب خالو تک پہنچی، زمیندار نے خود خالو سے بات آ کر کی۔ خالو کچھ راضی تو ہوئے، لیکن انہیں لڑکے کی نشے والی عادت کھٹک رہی تھی۔ لڑکے نے خالو کو قسم کھا کر یقین دلایا کہ وہ شادی کے بعد نہ صرف نشہ چھوڑ دے گا، بلکہ کسی بھی نشہ آور چیز کے قریب تک نہیں جائے گا۔ لیکن خالو چاہتے تھے کہ وہ شادی سے پہلے ہی اس بری عادت کو ترک کر دے۔ اصغر اس بات کے لیے بھی تیار تھا، مگر خالہ چاہتی تھیں کہ یہ رشتہ کسی نہ کسی طرح ٹل جائے۔ آخر وہی ہوا۔ جب کسی بھی طرح سے بات نہ بنی تو زمیندار کے گھر والے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ خالہ اور خالو بھی دوسرے رشتوں کی چھان بین میں مصروف ہو گئے۔ 6-7 ماہ کے بعد جب سخت گرمیوں کا موسم تھا، ایک سے پہر کو تمام گھر والے سو کر اٹھے تو رانی کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس نے پہلے پلنگ پر بیٹھے بیٹھے چاروں جانب اجنبیوں کی مانند دیکھا۔ خالہ نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھیں تو سمجھی گرمی کی وجہ سے ہو گئی ہیں شاید۔ وہ بڑے ہی پیار سے بولی، جا بیٹا غسل خانے میں جا کر نہا لی۔ رانی نے خالہ کی بات کا جواب دینے کے بجائے پلنگ سے باہر کی جانب چھلانگ لگا دی اور صحن میں جا کر کپڑے سکھانے والی رسی کو ہاتھوں سے پکڑ کر بندر کی طرح جھولا جھولنے لگی۔ رانی کی اس غیر متوقع حرکت کو دیکھ کر خالہ کچھ پریشان سی ہوئی اور صحن میں آ کر اسے ڈانٹا، ارے لڑکی یہ تو کیا کر رہی ہے؟ رانی نے گھور کر ماں کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اپنے دونوں پاؤں رسی میں پھنسا کر الٹا جھولنے لگی۔ یہ دیکھ کر خالہ کے ہوش جاتے رہے۔ وہ فوراً ہی کمرے میں آئیں اور خالو کو اٹھایا کہ باہر آ کر دیکھو بیٹی کیا حرکتیں کر رہی ہے۔ ساتھ ہی شاہد بھی اٹھ گیا۔ تینوں باہر صحن میں آئے تو دیکھا کہ رانی مزے کے ساتھ رسی سے الٹی لٹکی جھولا جھول رہی ہے۔ خالو نے اسے ڈانٹا، لیکن رانی نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ پھر وہ اور شاہد آگے بڑھے۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر رانی نے ایک لمبا سا جھونک لیا اور دوسرے ہی لمحے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر لٹک گئی۔ آخر اسے بڑی مشکل سے پکڑ کر بستر پر لٹایا۔ خالو کا خیال تھا کہ رانی کے دماغ پر گرمی چڑھ گئی ہے، لہٰذا انہوں نے فوراً ہی اپنے بیٹے شاہد کو بھیجا کہ ڈاکٹر کو بلائے۔ ڈاکٹری علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رانی کی حالت روز بروز خراب ہوتی چلی گئی۔ دن میں کئی بار اس پر اس قسم کے دورے پڑنے لگے۔ آخر مجبور ہو کر اسے عالموں کو دکھانا پڑا۔ اسے جس نے بھی دیکھا یہی کہا کہ کسی نے سخت قسم کا جادو کر دیا ہے۔ بعض عاملوں نے اس کا جادو اتارنے کی کوشش بھی کی، لیکن کوئی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ گھر میں جیسے ہی کوئی عامل قدم رکھتا، رانی کو علم ہو جاتا اور وہ نہایت ہی بےہودہ قسم کی گالیاں بکنے لگتی۔ پھر بھی اگر وہ نہیں جاتا تو جو چیز بھی ہاتھ میں آتی پھینک مارتی
یا خود ہی اس سے دست و گریبان ہو جاتی۔ رانی کی اس خطرناک حالت سے پورا محلہ واقف تھا۔ چند ہمدرد لوگوں نے خالہ اور خالو کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر بزرگوں کے مزارات پر جائیں، شاید وہ اس طرح سے ٹھیک ہو جائے۔ خالہ اور خالو رانی کو لے کر گئے، مشہور بزرگوں کے مزارات پر گئے۔ اسے وقتی طور پر تو فائدہ ہو جاتا تھا، مگر گھر آنے کے چند دنوں بعد حالت پھر پہلے جیسی ہی ہو جاتی تھی، اور اب وہ تھک ہار کر بیٹھ چکے تھے۔ خالہ جان کی تمام داستان سننے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ سب ضعیف الاعتقاد لوگوں کی باتیں ہیں۔ بھلا سائنس کے اس ترقی یافتہ دور میں جادو کا کیا کام؟ اس قسم کی باتیں بوڑھے لوگوں کے ذہن کی پیداوار ہوتی ہیں۔ میں نے خالو کو مشورہ دیا کہ رانی کو کسی ماہر ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ارے بیٹا، خالہ جان پان منہ میں رکھ کر بولی، حیدرآباد اور کراچی کا کون سا ایسا ڈاکٹر ہے جسے ہم نے رانی کو نہ دکھایا ہو؟ ان سب کا کہنا ہے کہ لڑکی بالکل تندرست ہے، اسے کوئی مرض نہیں ہے۔ پھر اس انکشاف پر میں نے حیرت سے پوچھا، پھر کیا؟ بڑے بڑے عاملوں کا کہنا ہے کہ تمہاری بیٹی پر سایہ ہے،